اور یاد نہیں کر رہا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کلاس نہیں کر رہے بلکہ اصلاحی کلاس میں رمضان المبارک کی عظمت، حرمت اور اس کی فضیلت پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو شرف بخشا، اشرف بنایا اور اکرم بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی برائی، تابعداری، سرکشی، خوبی خامی، دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعداد رکھی، یکساں طور پہ رکھتی، اور یہ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے، حسنات ممکن ہے تو سیئات بھی ممکن ہے۔ اس کے باوجود کوئی سیئات، برائیاں، معصیات اور گناہ اس سے جو اجتناب برت کے اپنی زندگی اور اس کی قیمتی لمحات کو حسنات اور طاعات سے مزین کرتا ہے، آراستہ کر لیتا ہے، تو یہ اس کے کامیاب ہونے کا اور خالق اور مخلوق کے نزدیک اشرف اور اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور یہی تقوی، یہی پرہیزگاری ہے جو روزے کا مقصد اصلی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 184 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، کیا ہی خوبصورت انداز ہے، کتنے دلار سے پکارا جا رہا ہے مومنوں۔ کتبہ علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتبہ، جیسا کہ فرض کیے، الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون ایاما معدودات، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ چند روز کی گنتی کے ہیں، چند روز کے روزے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور چند روزہ ہیں گنتی کے۔ تو تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کے معنی نفس کو برائیوں سے روکنا، ایک طرح کا جہاد کرنا۔ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے خالی حق تعالی مجھے نفع دے۔ کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ تو اب رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا اور اطاعت کا مہینہ ہے۔ یہ سمجھو کہ نیکیوں کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت، عطا، اپنی ضمانت، اپنی الفت، اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان
اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ نہیں. کبیرہ گناہ کے لیے تو جب تک خود معافی نہیں مانگتے، جب تک خود توبہ طائب نہیں ہوتے، وہ معاف نہیں ہوتے. تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب رات کو قیام اللیل تراویح پڑھی جاتی ہے، اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی. رمضان المبارک کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یعنی سنت موقدہ بنائے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے. ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کی ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے، سبحان اللہ، حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. تو جس نے اس ماہ مبارک میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے. پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے. عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا. سبحان اللہ. روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. حدیث ہے، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. تو روزہ دار کے منہ کی بو جو کہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبو نہیں ہے، بلکہ یہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب میں چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے، امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں میں جس قدر اہتمام فرماتے تھے وہ اور مہینوں کا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں. سحری کھانا جو ہے نا یہ سنت ہے. سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ جو ہوتا ہے وہ کتنا طویل ہوتا ہے. یہ مغرب سے عشاء تک یعنی رات 9-10 بجے تک کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے، یہ پھر اگلے دن اسی ٹائم کھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے روزے کے درمیان اور ہمارے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع ہے. جب سو گئے تو سو گئے، پھر نہیں کھاتے. اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ غروب آفتاب بھی ہو جاتا ہے، روزہ کھل جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور جب خوب اندھیرا پھیل جاتا ہے پھر روزہ افطار کرتے ہیں.
تو یہ اس سنت کی سری خلاف ورزی ہے اہل تشیع کی بات کریں تو افطار کی دعا آپ سب کو آتی ہوگی انشاءاللہ، وہ آپ کو میں سینڈ بھی کر دوں گی، اور پیاس جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، انتڑیاں تربتر ہو گئیں اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اللہم لک صمت وعلی رزقی کا افطر تو، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ اور اس کی ایک شان اور ہے کہ روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ اس کو ایڈ کرنا ہے۔ آنٹی نرگس اس وقت کلاس میں ہوتی ہیں، ان کو نہ ایڈ کریں آپ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیدار رہتے، رات کو جاگتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے اور بیدار رکھتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کیسے تھے، ہمیں تو وہی سمجھنے چاہیے اور انہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ اور آپ جانتے ہو کہ جو عید کی رات ہے، یعنی جو چاند رات ہے، وہ بھی عبادت کی رات ہے، اس کی بھی اتنی ہی فضیلت ہے۔ تو یہ کچھ بہنیں ہوتی ہیں جو کہ عید کی رات کو وہ چوڑیاں مہندیاں خریدنے میں اور میچنگیں لینے میں وہ ساری رات برباد کرتی ہیں۔ تو آپ نے اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ آپ نے یہ اس قسم کے لغویات میں وقت ضائع نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو لیلۃ القدر کی دعا کیا ہے وہ آپ جانتی ہوں گی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ کہ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ جب لیلۃ القدر آتی تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں چاہے وہ تلاوت کرے، تسبیح کرے، تحلیل ہو، تحریم کی ہو، نوافل، یہ سب شامل ہے۔ کوئی خاص عبادت اس میں نہیں ہے، الغرض کسی بھی طریقے سے جو بھی عبادت اور ذکر کیا جائے، جو بھی اس میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے، آپ تو بہت بخشنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، بہت بخشنے۔ تو اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، چاہے وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ نہیں۔ اچھا، رمضان میں 4 کام ہوتے ہیں جو کہ کثرت سے کیے جاتے ہیں، کیے جانے بھی چاہیے۔ 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ جو روزہ نہ بھی رکھ سکتا ہو، ناپاکی ہو یا کسی قسم کی کوئی عذر ہو، تو وہ یہ 2 ذکر ضرور کرے، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ اور بہترین دعا استغفر اللہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفر اللہ۔ اور 2 کام کون سے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، ٹھیک ہے؟ تراویح کی طرف آ جائیں۔ تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا، بخشش کروانا مشکل نہیں ہے، صرف ایمان کے تقاضے پورا کرنا جو ہے۔
اعتکاف جو ہے، اعتکاف بھی آخری 10 دنوں کا ہوتا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، جس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخا کی جائے۔ جود و سخا جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ خیرات کی جائے، صدقات دیے جائیں، اور زکوٰۃ کی تو ضرور ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے۔ رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ تو روزے کی حالت میں بےہودہ باتوں سے بچنا، جیسے کہ غیبت ہے، بہتان ہے، گالم گلوچ ہے، لعن طعن ہے، غلط بیانی ہے، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔ جب تک کوئی اس کو ڈھال کو ختم نہیں کر دے گا، اس کو پھاڑے گا نہیں، نہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ جب تک نہیں پھاڑے گا تو تب تک تو یہ نہیں نہ ہوگا۔ تو یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان در حقیقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اردو کے معنی ہیں شدت حرارت کے۔ کیا معنی ہے؟ شدت حرارت، یعنی اس ماہ میں اللہ رب العزت روزے کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت فرمایا گیا کہ کھول دیے جانے کا ذکر آیا ہے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ظاہری معنوی پر معمول ہوتی ہے، لہذا جنت کے دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، شیطانوں کا قید ہو جانا اس مہینے کی آمد کی اطلاع اور اس کی عظمت، حرمت اور فضیلت کی وجہ سے۔ شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی روحانی اعتبار سے کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ تو دستور زمانہ بھی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شرپسندوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی روڈ سے کوئی خاص وزیر یا کوئی بڑا آدمی گزر رہا ہو تو کیسے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کسی عام شخص کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا جاتا کہ کوئی شرپسندی نہ ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لیں، ہاں جی بالکل، تاکہ وہ اس موقع پہ کوئی رکھنا فتنہ پیدا نہ کرے۔ حکومت اپنی حفاظتی دستوں کی ہر طرف سے یعنی دستوں کو تعینات کر دیتی، پھیلا دیتی ہے۔ تو یہی صورتحال رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس سے مجازی معنی اگر لیے جائیں تو وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیونکہ اکساتے ہیں تو شیاطین کا اکسانا اس ماہ میں کم ہوتا جاتا ہے، گویا وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر طاعات اور عبادات کے دروازے اس ماہ میں کھول دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پہ واقع نہیں ہو سکتی وہ عموماً رمضان میں بآسانی ادا ہو جاتی ہیں، یعنی روزے قیام، روزے رکھنا، قیام کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، اور یہ تو ہوگی نا بدنی عبادات، اور جو مالی عبادات ہیں وہ صدقات دینا،
خیرات کرنا، زکوٰۃ وغیرہ. تو سمجھ میں کیا آتی کہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے. اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنا کریں کاش سارا سال ہی رمضان ہو جائے. ہاں سبحان اللہ. رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیتیں چند ایک بیان کرتی ہوں انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں آتا ہے، جیسے کہ ارشاد الہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت، حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے. بس جو کوئی ہے کہ جو یہ مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. تو اسی ماہ کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سورہ قدر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی ہے. وہ رات اس کی خیر و برکت صبح طلوع فجر تک رہتی ہے. گویا کہ رمضان اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق. قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا جسم اور روح کا ساتھ تعلق ہے. رمضان جسم ہے تو قرآن کریم روح ہے. سبحان اللہ. وہ کیا خوب کلام ہے نا کہ ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام. تو اس لیے ہمارے اکابر نے رمضان میں روزہ اور تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے بہتر عبادت قرار دیا. تو رمضان کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب رک جا. اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا، یعنی خیر کے متلاشی اللہ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جا. تو یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر اور ظہور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان جو ہے وہ نیکیوں اور عبادات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ممبر سے قریب ہو گئے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. سبحان اللہ. جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. سبحان اللہ. جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر وقت سیکھنے کے اس میں مراحل میں تھے نا. ایک ایک جنبش کو سیکھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے. جب پہلے درجے میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے
وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الہی رحم، الہی رحم، الہی رحم۔ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ الہی جن کے ماں باپ زندہ ہیں مالک ان کی خدمت کی توفیق دے۔ یا اللہ جو تیری رحمت میں چلے گئے اللہ ان کی بخشش مغفرت فرما دے، ان کے لیے ان کی اولادوں کو صدقے جاریہ بنا دے۔ اللہ مجھ احقر کو بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیاریو، رمضان المبارک کے مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے، اگرچہ وہ اگلے رمضان تک کوئی گناہ نہ کرے اور اگلے رمضان کو بھی پائے۔ تو جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں، وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے اور نوافل وغیرہ کا اہتمام کرے، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام باتوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص ہاں بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ رضا الہی کا حصول پیش نظر۔ دین کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہے، تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا جو روزہ ہے سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی کا ذوق اور شوق طبیعت میں بیدار ہوتا ہے، توانائی ملتی ہے۔ اگر فرض روزے کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا ہو تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں میں پڑے گا انشاءاللہ، اور روزہ دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔ آزما کے دیکھ لیجئے، روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، روزے کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے، یعنی کہ روزے کے ساتھ ساتھ تراویح، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صدقہ، خیرات، عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کی کوششیں، شب قدر کی شب قدر کی تلاش اور اپنے گناہوں کی بخشش، ان کی تلافی کا مداوع کرنا، ایسے عمل کرنا جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، دعاؤں کی کثرت کرنا، اس کا معمول بنانا، اور جتنا بھی ہو سکے ان پر عمل کیا جانا۔ تو اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ احسان اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اس پر سخاوت کی جائے، یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادات، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیں۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمتوں، اس کی برکتوں، اس کی خصوصیات کا
تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھا جائے. ٹھیک ہے، ہاں جی، لحاظ رکھیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور مہمان بھی ایسا جو شاہی مہمان ہے، جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں آیا، رحمت کی موج بن کر آتا ہے. اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اسے مارا. یہودی نے اپنے بیٹے کو مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا. کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا. تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. تعجب سے پوچھا، میاں تم کیسے؟ تو اس نے کہا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیا گیا. سبحان اللہ، الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا. صرف رمضان کا احترام کرنے والے کے ساتھ یہ انجام ہونا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو رمضان کو پالے تو کیوں نہ اس کا پورا پورا تقدس جو ہے برقرار رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ رب العالمین. میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ کل بھی آپ کی اصلاحی کلاس لی جائے اور رمضان کے حوالے سے ہی اس پر بات کی جائے تو انشاءاللہ العظیم. اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے کلاس نہ لی جا سکی تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آج کی اس کلاس کو آپ اپنے لیے کافی سمجھیے گا. اور بیچ بیچ میں جب تک کہ رمضان پورے طریقے سے ہم شروعات نہیں ہو جاتی تو تب تک انشاءاللہ اس میں ہم رمضان کے حوالے سے خصوصی ٹاپک جتنے بھی ہیں اس میں جو اس کے شب و روز ہیں، اس کے جو قیام ہیں، اس سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنی کلاس جو ہے وہ جاری رکھیں گے. میں اجازت چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے کہ کچھ پوچھنا ہو آپ لوگوں نے تو واٹس ایپ پہ آپ سوال کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو اس طرف توجہ دلواؤں گی انشاءاللہ العظیم. ویسے تو آپ سب لوگ بہت ماشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اور جو بھی آپ کے ملنے جلنے والے ہیں ان کے لیے بھی. آپ جانتی ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ نے شروع کیا ہوا ہے، بس اس وقت کچھ نہ مسائل حالات کی وجہ سے ہم اس بھرپور طریقے سے وہ کام انجام دینے سے فی الحال قاصر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول ہو جائے تو وہ تو اپنے کام مکمل کروانا جانتا ہے. تو ہم نا امید نہیں ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کار خیر میں بھرپور ساتھ دیجیے. اپنے جو بھی زکوٰۃ ہے، فطر ہے اور صدقات ہے، خیرات ہے، تو آپ لازمی ہمارے پاس جمع کروائیے تاکہ ہم جو مستحقین ہیں ان تک آپ کی یہ جو نوازشات ہیں وہ پہنچا سکیں. اور اس کار خیر میں آپ شامل ہو کر ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکیں انشاءاللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس دعوت کو ضرور لبیک کہیں گے، قبول کریں گے. اور مختصر سی دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في أول كلامنا
اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ رب تعالیٰ غفور الرحیم سبحان اللہ تیری حمد و ثنا ہے. اے اللہ تیرا سب شکر ہے مالک، تو نے ہم پر اپنی نعمتوں کو تراش کیا. اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں. غفور الرحیم کرم کر دے ہم پر، اپنی رحمتوں کو اپنی نعمتوں کو وسیع کر دے. اے اللہ اپنی مہربانیوں کو دراز کر دے. اے اللہ غفور الرحیم ان میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری نیک اعمال کو اللہ پاک ان میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بد اعمالیوں سے بچا دے. اللہ غفور الرحیم ہمیں بد اعمالیوں سے بچا دے. یا اللہ رحیم یا اللہ کریم، ہم سے جو بھی قصور سرزد ہوئے ہیں کہ اللہ ہم بھول گئے. اللہ تو سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. اللہ تیرے علم میں ہے، تو بہتر جانتا ہے. اے مالک تو جہاں ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما دے مالک. اس سے تیری نعمتوں کا حصول چاہتے ہیں، اپنے لیے بخشش چاہتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں. ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری اولاد کو، اقربا کو اللہ پاک پروردگار ہدایت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو تیری رحمت میں چلے گئے، اللہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما. یا اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو. اے اللہ رحم کر دے ہم پر. اے اللہ پاک پروردگار رحم فرما دے اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر. اے اللہ غفور الرحیم تیری نعمتوں کا حصول چاہیے، تیری رحمتوں کا حصول چاہیے. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو غریب غربا ہیں اللہ ان کی داد رسی فرما. اے اللہ جو نحیف و نزار ہیں اللہ، اے اللہ ان کو طاقت عطا فرما. یا اللہ خوش و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان سے مکمل طور پہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بچے بچیاں اپنے ماں باپ کے گھروں میں ہیں اللہ ان کو نیک دربر عطا فرما، بہترین انتظام فرما. یا اللہ جو بچیاں شادی شدہ ہیں، جس کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ نیک صالح زندگی تندرستی سلامتی والی عطا فرما. یا اللہ اس کمی کو پورا کر دے. یا اللہ اپنی نعمتوں رحمتوں سے نواز دے اللہ پاک پروردگار. یا اللہ کرم کر دے. اے اللہ رحم فرما دے ان بچیوں پر. غفور رحیم جس پریشانی کی شکار ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ان کی زندگیوں میں بھرپور خوشیاں عطا فرما. یا اللہ رحیم و کریم مہربان. یا اللہ غفور الرحیم. یا اللہ مریم کو اس کی دیورانی کو اللہ خوشیوں والی زندگیاں دے. یا اللہ زندگی کی بھرپور خوشیاں عطا فرما. یا اللہ مریم کو، طبا کو، کمل کو، منیبا کو، ودیہ کو، ہینا کو، ثنا کو. یا اللہ پاک پروردگار ہینا، ثنا، زوجہ علی اللہ پاک یا اللہ ان سب کو صاحب اولاد کرتے. یا اللہ ان سب کو صاحب اولاد. یا اللہ ان کی اولاد میں برکت دے. یا اللہ غفور الرحیم خوشیوں والی اولاد عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما. یا اللہ غفور الرحیم رحیم و کریم مہربان.
یا اللہ جن کو بیٹیاں دی ان کو بیٹوں کی چاہت ہے ان کو بیٹیاں عطا کر دے. یا اللہ جن کے ایک ایک بیٹا ہے اللہ پاک ان کو اولاد میں کثرت کی تمنا ہے، اللہ ان کی اولاد میں کثرت دے، اضافہ کر دے. اے اللہ تیرے باغ کے پھول ہیں، ہر ایک کی کیاری میں کھلا دے، ہر ایک کی آغوش کو ان پھولوں سے مہکا دے. اللہ ان بچوں کی قربانیوں سے ان کے سننے آنگن اے اللہ خوشیوں سے بھرتے مالک. اے مالک تو جہاں میری دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ سب کی زندگیوں میں اسلام کی دے. آنٹی نرگس کو جمیل کو اللہ پاک صحت والی زندگی دے، میری والدہ کو صحت والی زندگی دے. اللہ جتنی بھی قرآن کی طالبات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان کے ماں باپ کو اللہ صحت والی زندگی عطا کرے، بھرپور خوشیوں والی زندگی عطا کرے. یا اللہ کریم، یا اللہ رحیم مہربان، تو رحیم ہے کریم ہے، تیرے سوا کوئی فرسان حال نہیں ہے مالک. تو ہم پر مہربان ہو جا، ہم پہ نظر کرم فرما دے. اے اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں جانتے. اے اللہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے مالک، ہمیں درماندہ نہ کرنا. اے اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا. اللہ ہم درماندہ ہو جائیں، اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے. اللہ ہم صرف تیری ہی رحمتوں کی متلاشی ہیں. اللہ ہم پر رحم فرما، نظر کرم فرما. اے اللہ ایمان پہ قائم رکھنا، ایمان پہ خاتمہ فرمانا. یا اللہ جب تیری دنیا سے جائیں کلمہ حق میں صبح ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مالک تو جہاں ہمیں اس بات کی گواہی دینے والے بنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا رحمت. صدق اللہ العلی العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.